الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.15 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 15 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ لقد یقیناً، سرٹینلی، کفر کافر سے ہے معنی کافر ہو گئے، ڈس بلیو، الذین وہ لوگ، جن لوگوں نے، دوز ہو، قالو قاف واو لام سے ہے معنی کہا، سے، انا بے شک، انڈیڈ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، ہوا یعنی وہی، ہی، المسیح مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، المسیح ابن بانون یا سے ہے معنی بیٹا، سن، مریم مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، مریم، قل قاف و لام سے ہے معنی کہہ دیں، سے، فمن تو کس کا، دین ہو، یملکو میم لام کاف سے ہے بس چلتا ہے، ملک ہے، ہیو پاور، من سوائے، اگینسٹ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، شیئا شین یا حمزہ سے معنی کچھ بھی، اینی تھنگ، ان اگر، اف، ارادہ را واو دال سے ہے معنی وہ چاہے، ارادہ کرے، ہی انٹینڈس، ان کے معنی کے، ٹو، یہلک ہا لام کاف سے معنی ہلاک کر دے، ڈسٹروائے، المسیح مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام، المسیح ابن با نون یا سے ہے معنی بیٹا، سن، مریم مریم علیہ السلام، مریم پیس بی اپون ہر، و امہ الف میم میم سے ہے معنی اور اس کی ماں، اینڈ ہز مدر، ومن اور جو، اینڈ ہو ایور، فی یعنی میں، ان، الارضی الف را ضاد سے معنی ارض، دی ارتھ، جمیعا جین میم عین سے معنی سب، اور، وللہ الف لام ہا سے معنی اور اللہ کے لیے، اینڈ فار اللہ، ملکو میم لام کاف سے ہے معنی سلطنت، بادشاہت، ڈومینین، السماوات سین میم واو سے ہے معنی سماوات آسمان کی جمع ہے، دی ہیونز، والارضی الف را ضاد سے ہے معنی اور زمین، اینڈ دی ارتھ، وما اور جو کچھ، اینڈ واٹ ایور، بینہما با یا نون سے ہے معنی ان دونوں کے درمیان، ان بٹوین دیم، یخلق خا لام خاف سے ہے معنی وہ پیدا کرتا ہے، ہی کریٹس، ما یعنی جو، واٹ، یشا شین یا حمزہ سے معنی وہ چاہتا ہے، ہی ولس، واللہ الف لام ہا سے معنی اور اللہ، اینڈ اللہ، علا یعنی پر، اوور اور آن، کلی کاف لام لام سے معنی ہر ایک، ایوری، شیئن شین یا حمزہ سے معنی چیز، تھنگ، قدیر قاف دال را سے معنی قادر قدرت والا، آل پاورفل۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ لقد کفر الذین یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے، قالوا ان اللہ کہا بے شک اللہ، والمسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے، قل فمن یملک تو کس کا بس چلتا ہے، من اللہ شیئا اللہ کے سوا کچھ بھی، ان اراد ان یہلک اگر وہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم و امہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا اور جو زمین میں ہے سب کو، وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کی ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، تو کس کا بس چلتا ہے اللہ کے سوا کچھ بھی، اگر وہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو اور جو زمین میں ہے سب کو، اور اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ لقد کفر الذین certainly disbelieved those who قالوا ان اللہ say indeed Allah هو المسیح ابن مریم
is Masih the son of Maryam. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ Then who have power مِنَ اللَّهِ شَيْئًا of anything against Allah. إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ if he intends to destroy الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ الْمَسِيح the son of Maryam and his mother. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا and all those who are on the earth. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and for Allah is the dominion of the heavens and the earth. وَمَا بَيْنَهُمَا and whatever is in between. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ he creates what he wills. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ for Allah has power over all things. Complete translation देखें. Certainly disbelieve those who say indeed Allah is Masih the son of Maryam, then who have power of anything against Allah. If he intends to destroy Al-Masih the son of Maryam and his mother and all those who are on the earth. And for Allah is the dominion of the heavens and the earth and whatever is in between. He creates what he wills, for Allah has power over all things. तफसीर आयत देखते हैं. आयत का पहला हिस्सा है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम यकीनन काफिर हो गए जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह वही मसीह इब्ने मरियम है. यहाँ ईसा के बातिल अक़ायद का जिक्र हो रहा है. ये कौम एक अजीब उलझन में गिरफ्तार है, यानी उनके बुनियादी अक़ायद के सिलसिले में ही ये लोग मशकूक हैं. वो ये तो मानते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बिन माँ बाप के पैदा किया. वो ये भी मानते हैं कि हव्वा अलैहिस्सलाम को सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया गया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के कैसे पैदा कर सकता है. वो समझते हैं कि हो ना हो अल्लाह ही उनका बाप है और वो अल्लाह के बेटे हैं. नाउज़ुबिल्लाह. दूसरे मानों में मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीवी है, यानी एक खातून को अल्लाह की बीवी वो लोग करार देते हैं. ये तो अल्लाह की ज़ात पर एक बहुत बड़ा बहतान है. किसी भी मखलूक को अल्लाह का बेटा करार देना दरअसल अल्लाह का शरीक ठहराना है. ईसा ने गलती सिर्फ इस मामले में नहीं की, बल्कि उन्होंने मज़ीद मुबालगा आराई करते हुए इस मंजर में जिब्राइल अमीन को भी शामिल कर दिया, जिनको कुरान रूहुल कुदुस कहता है, जिनसे अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी. यानी उनकी गलत फहमियाँ सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप से पैदा होने के सिलसिले में नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने अकायद में जिब्राइल अमीन को भी शामिल कर लिया है, यानी रूहुल कुदुस को उन्होंने शामिल कर दिया है, जिससे अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी. ईसाई कहते हैं कि दरअसल रूहुल कुदुस, जिसको इंग्लिश में होली स्पिरिट कहा जाता है, ही खुदा की रूह है जो कभी अल्लाह में रहती है तो कभी उसके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम में रहती है. लिहाजा उनके अकीदे के तहत खुदा के 3 जुज हो गए, एक अल्लाह, एक उसका बेटा यानी ईसा अलैहिस्सलाम और एक रूहुल कुदुस यानी जिब्राइल अमीन. कहते हैं कि दरअसल ये तीनों ही खुदा हैं, यानी खुदा के जुज हैं और तीनों के तीनों बजाते खुद खुदा हैं. इस अकीदे को अकीदे तस्लीस कहते हैं, यानी इसको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी कहा जाता है. फिर ये लोग ये भी दावा करते हैं कि खुदा की वहदानियत को मानते हैं. इनके अकीदे को इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इस तरह से बयान किया गया है. द क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन ऑफ द ट्रिनिटी कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स द फादर इज गॉड, द सन इज गॉड एंड द होली स्पिरिट इज गॉड एंड येट देयर आर नॉट 3 गॉड्स बट 1 गॉड. यानी इनके तहत बाप भी खुदा है, बेटा भी खुदा है, रूहुल कुदुस भी खुदा है. फिर भी ये कहते हैं कि खुदा 3 नहीं है बल्कि एक है, यानी एक खुदा के 3 अज्जा हैं. अल्लाह हमको महफूज रखे इस अकीदे से. आयत अंडर फोकस का आगे का हिस्सा है कुल फमा यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु व मन फिल अर्ज़ि जमीआ. तो किसका बस चलता है अल्लाह के सिवा कुछ भी, अगर वो इरादा करे कि हलाक कर दे मसीह इब्ने मरियम और उनकी माँ को और जो जमीन में है सबको. अल्लाह की जात खालिक़ कुल है, यानी तमाम चीज़ों की वही खालिक है, तमाम मखलूक की वही खालिक है, सब उसकी मखलूक व मिल्कियत है. उसी के इरादे व हिकमत के तहत उन्हें जिंदगी और मौत बख्शी जाती है. उनके लिए रिस्क का इंतजाम होता है, उनके दुख दर्द और खुशी और गम के फैसले होते हैं, यानी फैसले करने वाला सिर्फ और सिर्फ वही है. वही एक रब्बे कायनात है जिसके आगे सारी मखलूक अपनी जरूरत के कश को लिए सफ दर सफ ठहरी है. चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम हो या हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हो, सब के सब अल्लाह जल्ले जलालहू के मोहताज हैं. उनकी हर सांस, उनके हर धड़कन अल्लाह की इज़्न की मोहताज है, यानी अल्लाह चाहे तो उनकी सांसें रुक जाएं, अल्लाह चाहे तो उनकी धड़कनें रुक जाएं. यसअलुहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्ला यौमिन हुवा फी शान. उससे सवाल करते हैं जो आसमान और ज़मीन में है, हर रोज़ वो एक नई शान में है. अपनी तमाम तर ताकत के साथ अल्लाह ताला इस कायनात और उसमें मौजूद तमाम मखलूक पर मुसल्लत है. किसी में इतनी ताकत नहीं कि उसके मद्दे मुकाबिल ठहर सके, उसके फैसलों पर सवाल उठा सके. उसके एक कुन कहने पर सारी कायनात तख्लीक हो गई, उसके एक कुन कहने पर क़यामत भी आ जाएगी.
صرف ایک کن ہی تمام مخلوق کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہو جائے گی، تو اب کس کی مجال ہے کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اور مریم علیہ السلام کو ہلاک کرنا چاہے تو آگے بڑھ کر اللہ کو روک دے، یا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بس کی بات ہے کہ ملک الموت سے مقابلہ کر پائے؟ اللہ سے مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ گزرتے وقت نے مریم علیہ السلام کو موت کی نیند سلا دیا، گزرتا ہوا وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت کی نیند سلا دے گا جب اللہ کے حکم سے دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔ یعنی اللہ کی قدرت بے پناہ ہیں، اس کی حکمتیں بے پناہ ہیں، اس کی طاقتیں بے پناہ ہیں، وہ جس کو چاہے موت دے دے۔ ساری کائنات اسی کی تو تخلیق ہے، ہر مخلوق اسی کی تخلیق ہے، وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دے، چاہے تو مریم علیہ السلام کو موت دے دے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی یہ طاقت ہی نہیں ہے اللہ کو اس کے ارادوں سے روک سکے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی خدائی میں شریک ہو، یا مریم علیہ السلام اس کی خدائی میں شریک ہو، یا روح القدس یعنی جبرائیل امین اس کی خدائی میں شریک ہو؟ یہ سب باطل عقیدے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کی ہے آسمان اور زمین کی سلطنت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خالق کل ہی نہیں ہے بلکہ وہ مالک کل بھی ہے، تمام مخلوق کا صرف اور صرف وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، سب اسی کی ملکیت میں ہے، وہ پوری دسترس رکھتا ہے اپنی مخلوق پر، یعنی پوری طرح کنٹرول رکھتا ہے، ہر چیز اس کی کسٹڈی میں ہے۔ وہ چاہے تو ان پر رزق کے دروازے کھول دے یا بند کر دے، وہ چاہے تو انہیں عزت دے یا ان کو ذلیل کر دے، چاہے تو بیماری دے، چاہے تو صحت دے، چاہے تو سکون دے، چاہے تو سکون چھین لے، چاہے تو امن دے، چاہے تو خوف میں مبتلا کر دے، چاہے تو انہیں حیات دے، چاہے تو انہیں موت دے، کوئی اس کی ملکیت میں شریک نہیں، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا بیٹا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرے، اس کی حکمتیں لامتناہی ہیں، اس کا علم لامتناہی ہے، اس کی قدرتیں لامتناہی ہیں۔ ہم اپنی چھوٹی عقل اور کم فہم سے اس کی قدرتوں کا اندازہ لگانا چاہیں تو ناکام ہوں گے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے پیدا کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ انسانوں کے علاوہ اس نے بہت ساری مخلوق پیدا کی، کچھ ہم جانتے ہیں اور بہت کچھ سے واقف بھی نہیں۔ جن سے واقف ہیں ان کی تخلیق پر غور کر کے دیکھ لیں، ہر مخلوق ایک معجزہ نظر آئے گی۔ اسی لیے کہتا ہے کہ وہ تو ایک مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا، کیونکہ مومن کو وہ بھی ایک معجزہ ہی لگتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو، سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ یقین کریں گے کہ بے شک یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ عیسیٰ مسیح کو خدا کہنے کے سبب اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں، یعنی وہ حق کا انکار کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ واحد ہی تمام مخلوق کے خالق، مالک اور رب ہیں۔ وہ چاہیں تو تمام کائنات اور اس کے بیچ موجود تمام مخلوق کو موت دے دیں، اگر چاہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اور مریم علیہ السلام کو بھی موت عطا کر دیں اور ان کی روحوں کو قبض کر لیں۔ کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے یا اس کے فیصلے کے آگے کھڑے رہ سکے۔ ہر مخلوق کی زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، ہر طرف اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ وہ جو چاہے اپنی حکمت سے اپنے علم سے پیدا فرما دیتا ہے، وہ قادر کل ہے، ہر کام کی قدرت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔